بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المؤمن شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حام میم۔ اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ خدا کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بیہودہ جھگڑے کرتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ اور اس طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کے بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہو، ان کو بھی بے شک تو غالب حکمت والا ہے، اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک ان پر مہربانی ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے، تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تو تسلیم کر لیتے تھے۔
تو حکم خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے. آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو خدا کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو. اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے. جو مالک اور درجات عالی اور صاحب عرش ہے. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے. جس روز وہ نکل پڑیں گے اس سے کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی. آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی جو اکیلا اور غالب ہے. آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آج بے انصافی نہیں ہوگی. بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے. اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے. ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی. اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے. بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا اور وہ ان سے زور اور زمین میں نشانیاں بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے. تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو خدا سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا. یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے. تو خدا نے اس کو پکڑ لیا. بے شک وہ صاحب قوت سخت عذاب دینے والا ہے. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا. یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا. غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے ہیں تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو. کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں. اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں.
اور اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا، کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے؟ وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہو۔ اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔ نوح کی قوم، عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں، ان کے حال کی طرف تمہارا حال نہ ہو جائے۔ اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے قوم، مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے۔ اس دن تم پر کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کا شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اس طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اس طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان، میرے لیے ایک محل بنوا دو تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے، اور وہ رستے سے
روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ اور وہ شخص جو مومن تھا، اس نے کہا کہ بھائیو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاؤں۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ ہی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ اور اے قوم، میرا کیا حال ہے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدا غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی تم مجھے بلاتے ہو، جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو۔ میں اپنا کام خدا کے سپرد کر دیتا ہوں، خدا کے سپرد کر دیا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ غرض خدا نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کرو، اور جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں رہیں گے، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ تو کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔ صرف 50 پہ آیت ہے یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ 51ویں آیت سے شروع کریں گے کل انشاءاللہ۔